اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21، یہ دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلا جو رکوع گزرا ہے اس میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل آئی کہ اللہ پاک کے ایک خاص اور مقبول بندے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اور وہ نصیحتیں بہت قیمتی نصیحتیں ہیں، تربیت اولاد میں، تربیت اہل خانہ میں بہت مفید ہے۔ اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو، اپنی بڑائی کو، اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان کی تربیت اسی صورت میں قیمتی ہوتی ہے جب اس کو مربی اچھا ملے۔ مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والا۔ اب جو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے یا بیوی کی تربیت کرنا چاہتا ہے یا اپنے ماتحتوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ یہ مربی خود بھی بنا ہوا۔ اگر یہ خود نہیں بنا ہوا تو یہ دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا، نقصان کرے گا۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں گزرے ہیں، بڑے بزرگ اللہ کے ولی، ان کے مزاج میں ظرافت، مزاح بہت زیادہ تھی نا، تو حضرت نے اپنے مواعظ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ مربی بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے خود مربع بنے گا۔ مربع جانتے؟ کھانے کی چیز ہے نا۔ اب سیب کا مربع بنتا ہے مثال کے طور پہ، تو مربع جس چیز کا بنایا جائے اس کا اچھی طرح ایک مکسچر بنا دیتے ہیں، نچوڑ لیتے ہیں اس کو بالکل، تو جب بالکل وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تب جا کے بہترین مربع بنتا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ جب تک مربی خود کسی کے سامنے مربع نہیں بنا ہو، اس نے اپنی اصلاح اس حد تک نہ کی ہو کہ اپنے آپ کو مٹایا ہو، یہ دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں طے ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا مربی بنوں، میری اولاد، میرے گھر والے، وہ میرے حق میں صدقہ جاریہ بنے، نیک نامی کا باعث بنے، مرنے کے بعد میرے حق میں ایصال ثواب کرے۔ تو اس مربی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو، یہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور اللہ سے جڑنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب بندے کی نظر اللہ کی نعمتوں پر رہتی ہے۔ دوست، یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں، اللہ سے تعلق اس وقت مضبوط ہو جاتا ہے جب بندے کی نظر اللہ کی نعمتوں پر ہوتی، اور جب نعمتوں پر نظر نہیں ہوگی، 999 نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، سو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک تکلیف چھوٹی سی آ گئی تو 999 نعمتیں ہوا ہو گئی،
اس ایک مصیبت کے شکوے پورے مخلوق کے سامنے کریں، وہ اللہ کی نعمتیں سامنے نہیں۔ جب وہ سامنے نہیں تو اللہ سے تعلق بھی کمزور ہے، اور جب اللہ سے تعلق بندے کا کمزور ہو یہ مربی نہیں بن سکتا، اور جب مربی نہیں بن سکتا تو اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہے دوستو۔ تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں پوری ہو گئی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ خود بہت بڑے مربی کیسے بنے؟ فرمایا اسی صورت میں بنے کہ ان کا تعلق میری ذات سے مضبوط تھا۔ اور یہ تعلق کیسے مضبوط ہوا؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میری نعمتوں پر تھی۔ تو یہ قیامت تک کا ضابطہ ہے، کوئی ان کے ساتھ خاص نہیں۔ جو بھی بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے ہر وقت تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے دوست۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو جو مخلوق پر کی گئی اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں، اللہ کی بنائی ہوئی یہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں یہ بندوں کی خدمت میں کام میں لگی ہوئی ہے۔ اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اس ذات نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، چاہے ظاہر کی نعمتیں ہیں چاہے باطن کی نعمتیں پوری ہو گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، ولا ہدن، بغیر کسی رہنمائی کے، ولا کتاب منیر، بغیر کسی واضح کتاب کے۔ تین چیزیں ذکر ہوئی۔ اس کو مفسرین نے لکھا ایک ہوتی ہے دلیل عقلی، بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کو دی ہے جو عقل سے سمجھ میں آتی۔ ایک ہوتی ہے دلیل وحی اور ایک ہوتی ہے دلیل نقلی۔ یہ تین طرح کے دلائل ہوتے ہیں دنیا میں، دلیل عقلی، دلیل وحی اور دلیل نقلی۔ اس جگہ اللہ پاک نے تینوں کی نفی فرمائی، فرمایا جو میری نعمتیں استعمال کر کے بھی میری توحید میں جھگڑتا ہے اور کہتا ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اکیلا سب کچھ کر رہے ہیں، لہذا فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے پاس نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل وحی ہے، نہ دلیل نقلی، سب کچھ سے کورے ہیں۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی مان لو اس بات کو جو اللہ نے اتاری ہے، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن سے زندگی کو سیکھ لو۔ قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے اسی طریقے کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ یہ کتنا قرآن واضح کہہ رہا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ بھائی آؤ قرآن اور حدیث کو لے لو، وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو اس طور طریقے کو لیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے شیطان اس کے باپ داداؤں کو جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ تو یہ دو آیتیں ہیں دوستو، اور اس میں اللہ پاک نے بہت سادہ انداز میں فرمایا کہ میری نعمتیں تم پر اتنی ہیں کہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہو گئی،
سخر لکم، مسخر اس کو کہتے ہیں جو بات ماننے میں سر جھکا دے، وہ پوچھتا نہیں کہ بھئی یہ کروں، کیوں کروں، کب کروں، کیسے کروں، کب تک کروں، یہ نہیں۔ مسخر وہ ہوتا ہے جو بلا چوں چرا تسلیم کرتا ہے۔ فرمایا آسمان اور زمین کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے، تمہارے کام میں لگ گئی ہے۔ یہاں بات سمجھ لیں دوستو کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس دنیا کی چیزیں دو طرح کی، ایک قسم کی چیزیں تو وہ ہے کہ جس پر اللہ نے بندوں کو کنٹرول دے دیا ہے، لہٰذا ہم جس طرح چاہیں اس میں اپنی مرضی کو استعمال کر لیتے ہیں۔ سے مثال کے طور پہ زمین ہے نا، اب ایک آدمی نے اپنی زمین کے اندر جا کے فصل اگائی تو زمین کوئی گلا کرے گی؟ نہیں کرے گی، اس کی مرضی ہے۔ یہ اس میں پھاوڑا چلائے، اس میں کدال چلائے، اس میں ٹریکٹر چلائے، اس پہ گھر بنائے، اس پہ بلڈنگ بنائے، اس میں فصلیں اگائے، لیکن زمین اس کے سامنے مسخر ہے، وہ اس کو کچھ نہیں کہتی، منع نہیں کرتی، اس کے کنٹرول میں۔ اسی طریقے سے جانور ہے، لوگ جانور پالتے ہیں، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو جہاں چاہا اس کو باندھ دیا، جب چاہا اس کو کھول دیا، جب چاہا اس پہ سامان رکھ دیا، جب چاہا اس پہ بیٹھ کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ یہ جانور انسان کے ہاتھ میں مسخر ہے دوست، یہ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پانی ہے، اب ہم جائیں نلکا کھول دیں، وضو کر لیں، نلکا بند کر دیں، پانی بند ہو جائے، اللہ پاک نے اس پانی کا اختیار بندے کو دے دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسخر بھی ہوئی اور بندے کے ہاتھ میں بھی دے دی گئی، لیکن بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے، خاص طور پہ آسمانی نظام کی، کہ وہ بندے کی خدمت میں تو لگی ہے لیکن اس کا اختیار بندے کے پاس نہیں۔ مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بارش ہے، بادل ہے، آسمان ہے، ان سب چیزوں سے مخلوق مکمل فائدہ اٹھا رہی۔ یہ جو ہم صحت مند، تندرست، ترتیب پہ گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ سورج کی روشنی بھی ہے، بارش بھی ہے، ساری چیزیں پہنچ رہی، لیکن اس کا کنٹرول بندے کے پاس نہیں۔ اللہ چاہتے تو یہ بھی دے سکتے تھے لیکن کنٹرول نہیں دیا، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، مفسرین نے لکھا حکمت تھی۔ اس لیے کہ ایک آدمی کو نیند آ رہی ہے، مثال کے طور پہ، جیسے آج کل تو ہم سوتے ہی رات کو دیر سے 1، 2، 3 بجے سوتے ہیں، تو کیا خیال ہے صبح 6 بجے تو اٹھنا آسان تو نہیں ہے؟ تو اب نیند آ رہی ہے اور پتہ چلا بھائی 6 بج گئے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، والد صاحب اٹھانے آئیں گے، تو اگر کنٹرول ہوتا تو یہ کہتا بھائی سورج کو روک دو، یہ کہتا نا، اور جس نے ساری رات بھر نیند کی ہے، فجر کے لیے تیار ہے، وہ کہتا بھائی سورج کو آنے دو۔ اب مسئلہ کیسے حل کرتا؟ لڑائی ہو جاتی نا، ایک کہتا آنے دو، ایک کہتا کہ روک دو، ایک کہتا کہ سردی لگ رہی ہے لہٰذا بارش نہیں ہو، ایک کہتا گرمی لگ رہی ہے بارش ہو۔ دنیا کا پورا نظام الجھ جاتا درہم برہم۔ اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں، جس چیز سے آپس میں انتشار و اختلاف کا امکان تھا، اس چیز کا کنٹرول اس بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا، وہ اس سے لے لیا اور اپنی حکمت کے ساتھ اس کو چلایا کہ بندے کو کتنی دھوپ چاہیے، کتنی روشنی چاہیے، کتنی بارش چاہیے، کتنی سردی چاہیے، کتنی گرمی اور کتنی ہوا چاہیے، وہ سب اللہ پاک نے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اتنی بات طے ہے کہ چاہے زمین کی چیزیں ہیں، چاہے آسمان کی ہے، وہ سب کے سب ہماری خدمت کے اندر لگ چکی۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت۔ ایک بات، دوسری بات فرمائی کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتا۔ عرض کیا نا کہ اللہ سے تعلق کے لیے کیا ضروری ہے کہ بندے کی نظر کس پر ہو؟ اللہ کی نعمتوں پر ہو۔
یہ بہت بڑا فرق ہے ایمان اور کفر میں. سب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن مومن فائدہ اٹھا کے کہتا ہے الحمدللہ. کھانا کھاتا ہے اس کی الگ دعا، پانی پیتا ہے اس کی الگ دعا، لباس پہنتا ہے اس کی الگ دعا، گھر سے نکلتا ہے داخل ہوتا ہے اس کی الگ دعا. ہر نعمت کی دعا الگ الگ، لیکن تقریباً آپ دیکھیں ہر جگہ شکر کے الحمد کے الفاظ ہوں گے وہاں. اور کافر وہ اللہ کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ مسلمان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ ان نعمتوں کو میرے پاس بھیجا کس نے، اس پر کنٹرول کس کا ہے، اس پہ طاقت کس کی ہے. یہ تو ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے تحقیق کی کہ یہ بادل کہاں سے چلے، یہ کہاں جاتے ہیں، یہ موٹے کیوں ہیں، یہ پتلے کیوں ہیں. دیکھیں اندازہ لگائیں، اس کھود کرید میں ان کی زندگیاں گزر گئی. ان کی ریسرچ لیبارٹریوں پر سالانہ بلین ڈالرز لگتے ہیں کہ یہ تحقیق ہوتی ہے کہ سورج زمین سے کتنا دور ہے، وہاں تک رسائی کا طریقہ کیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن عقل یہ نہیں سوچ رہی کہ اس اتنے بڑے نظام کے پیچھے طاقت کس کی. یہ بھی تو سوچا جائے نا کہ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے دوست. ایمان کی نعمت ہے جس نے آج ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے پیچھے طاقت کس کی ہے دوستو؟ اللہ پاک کی. اور جب بندہ کہتا ہے اللہ کی طاقت ہے تو پھر اللہ کا بنتا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا جب ایسے ناشکروں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ذرا غور و فکر کر لو اور اللہ کے کلام کو دیکھ لو، وہ کیا کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے. رسم و رواج جس کو کہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں اس پڑھی لکھی دنیا میں بھی کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو رسم و رواج کا، خیالات کا، اوہام کا شکار ہے، بری طریقے سے شکار. بہت سارے کام ہم کریں گے کہ بھئی یہ کرنا چاہیے اور کالا بکرا ذبح کرنا چاہیے اور یہ منت مانگنی چاہیے، یہاں پہ یہ چڑھاوا چڑھانا چاہیے، یہ سب چیزیں ہوں گی. ایک اللہ کا دروازہ نظر نہیں آئے گا. یہ سب چیزیں کریں گے لیکن دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. یہ سب چیزیں خرافات کریں گے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل نہیں کریں گے. یہ ہے کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ پرانا جواب ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ایک طبقہ ہوگا جو کہے گا کہ بھئی ہم تو اسی راستے پہ چلتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. اور وہ چونکہ یہ کرتے تھے اور اہتمام سے کرتے تھے تو ہم اس کو اب کیسے چھوڑ دیں. یہاں پہ آ کے ہم بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اپنے شعور کو، ذہن کو، صلاحیتوں کو، ایمان کی روشنی کو آج بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جب ہر چیز میں آج ہماری عقل استعمال ہو رہی ہے، صحیح اور غلط کا فرق ہم کر سکتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، تو ان بے مقصد کے کاموں میں، بے مقصد کی باتوں میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان باتوں کے اندر پڑ جائے کہ بھئی یہ کیوں ہے. ایک آدمی آج خود کام نہیں کرتا، دوسرے کو بھی پریشان کرتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اور اس کا کیا ثبوت ہے اور اس کی کیا دلیل ہے. ہمارے ایک سابقہ طالب علم آئے آج جمعے کی نماز میں، وہ کہنے لگے کل میں چلے کی جماعت میں جا رہا ہوں 40 دن کے لیے. تو کہا میں جہاں کام کرتا ہوں جس کمپنی کے اندر، تو وہاں بعض ایسے مخصوص قسم کے ساتھی ہیں وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو آپ نے یہ ترتیب بنائی ہے، اس طرح 40 دن ہے، 4 مہینے ہے، اتنے افراد جماعت میں ہونے چاہیے اور یہ ہے، یہ کہاں سے ہے بھائی؟ تو یہ کہاں سے آ گیا کہ اس کا ہمیں ثبوت دو، اس کی ہمیں دلیل دو کہ یہ طریقہ آپ لوگوں نے کہاں سے رائج کیا ہے. تو میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا
کہ ایسے لوگوں کو دلائل دینے سے کبھی بھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب آدمی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنے آباء و اجداد کی جو جاہل گزرے ہوتے ہیں ان کی اتباع کے اندر لگ جاتا ہے تو اس کو اپنا وہ رسم و رواج اور بدعات اور رسومات صحیح لگتے ہیں، خیر کے سارے راستے غلط لگتے ہیں۔ میں نے کہا قطعاً ان سے مت الجھیں، ہاں ان سے ایک جملہ کہیں کہ بھئی آپ کو اپنا طریقہ اچھا لگتا ہے، مجھے اپنے طریقے پر اطمینان ہے، چلتے رہیں، میں بھی چل رہا ہوں آپ بھی چلیں، باقی حقیقی فیصلہ قیامت کے دن اللہ پاک فرما دیں۔ تو اتنا وقت فارغ نہ کریں دوستو کہ آپ ہر ایک کو دلائل دینے کے لیے پریشان ہو جائے کہ جی میں اس کو کیسے مطمئن کروں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اعمال سے جڑے ہوئے انسان کو پریشان کرتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ایک ترتیب پہ جا رہا ہے، ہم جو بدعات کو زندہ کر رہے ہیں یہ بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو شریعت کا، سنت کا، قرآن کا متبع بنائیں اور مستند علماء سے، بزرگوں سے، اہل اللہ سے اپنی نسبت جوڑیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہفتے کے دن حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی مدرسۃ البنات میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، تمام احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا